الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الله في شانه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، محبوب رب المشرقين والمغربين، وجد الحسن والحسين، المكي المدني القرشي الهاشمي المولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم وعظمتهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وختامه المتين، وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. صلوات محمد وآل محمد. اذا محترم سورہ مبارک عنکبوت کی یہ دوسری آیت ہے جسے میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سوال کر رہا ہے: احسب الناس، کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں، لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے، ان یترکوا ان یقولوا آمنا، کہ بس انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ہم ایمان لے آئے، اس سے کام چل جائے گا. وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، اور ان کا امتحان نہیں ہوگا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر مومن ہے تو اس کا امتحان ضرور ہوگا. مومن کو آزمائش کے لیے، ابتلا کے لیے، امتحان کے لیے تیار رہنا چاہیے. ہر آنے والی مصیبت عذاب نہیں ہوتی ہے. مومن پر مصیبت جو آتی ہے وہ اس کی آزمائش کے لیے، اس کے ٹیسٹ کے لیے ہوتی ہے کہ اچھی حالت میں ہو کہتے الحمدللہ. جب تم پر مصیبت آئے گی اس وقت بھی تم یہ کہو کہ الحمدللہ. اچھی حالت میں نمازیں پڑھتے ہو لیکن تکلیف آئے گی، اس تکلیف کے بعد بھی تمہارے سجدے ویسے ہی ہوں گے. جب شکم سیر ہے، پیٹ بھرا ہوا ہے، کہتے ہو اللہ کا شکر ہے، بہت نوازا ہے اس نے. لیکن کبھی اگر بھوکے ہوگے تو اس کے بعد بھی خدا کا شکر کرو گے کہ پروردگار تیرا شکر ہے تو جس حال میں رکھے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی دے کے آزماتا ہے، کبھی لے کے آزماتا ہے. کبھی اولاد دے دے گا بہت، کبھی مال بہت دے دے گا، کبھی عہدہ دے دے گا، بڑی پوسٹ مل جائے گی، سرداری مل جائے گی، سب کچھ ہوگا الحمدللہ. کبھی اللہ ان کو چھین لے گا. اللہ نے کہا امتحان لیں گے کس کے ذریعے سے؟ تمہارے مالوں کو کبھی کم کریں گے، کبھی تمہاری جانوں کے لیے خطرہ ہوگا، اور کبھی تمہاری اولاد، ثمرات، جو اولاد ہے، اولاد کے ذریعے سے تمہارا امتحان ہے. اور ان سارے امتحانوں میں کامیاب کون ہوگا؟ وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. کون ہوگا کامیاب؟ خوشخبری کس کے لیے ہے کہ جب ان پر مصیبت آئے گی تو وہ کہیں گے کہ کوئی بات نہیں ہے، انا للہ وانا الیہ راجعون، ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہمیں اللہ کی طرف ہی واپس جانا ہے. یعنی یہ دنیا ہماری جگہ نہیں ہے، ہمیں اللہ کی طرف واپس جانا ہے، لہذا مصیبت آئی یہ کوئی بات نہیں. تو عزیزان محترم، سوال یہ ہے کہ اگر مومن ہے، جتنا ایمان زیادہ بڑا ہوگا، جتنا ایمان کا مرتبہ بڑھتا چلا جائے گا، اتنے ہی امتحانات زیادہ ہوں گے. اچھا میں ایک بات یہاں پر کہوں، ایک شخص ہے، بے دین ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، اپنی دنیا میں جی رہا ہے، اسے کوئی حرام حلال سے مطلب نہیں ہے. جو منہ میں آیا بول دیا، جو سامنے آیا کھا لیا،
جہاں جی چاہا وہاں چلا گیا، ٹھیک ہے نا. لیکن مومن کوئی بھی چیز اس کے سامنے آئے گی تو پہلے یہ دیکھے گا حلال ہے یا حرام. امتحان ہے کہ نہیں ہے؟ بھئی بھوک لگی ہے، کھانا سامنے آیا لیکن حلال ہے یا حرام؟ حرام ہے، نہیں کھائیں گے. بھوک تو لگی ہے. پھر اس کے بعد اچھا حلال ہے، نجس ہے کہ پاک ہے؟ کہا نجس، نہیں کھائیں گے. بولنا ہے، اب یہ دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو مومن ہوتا ہے تو وہ اپنے آپ کو اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے ایسے سرنڈر کر دیا ہے، ایسے پیش کر دیا ہے کہ اب بولے گا، بولنے سے پہلے سوچے گا جو بول رہا ہوں وہ بولنا صحیح ہے یا غلط ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ یہ بولنا حرام ہو، کسی کی غیبت تو نہیں ہے، میرے یہ بولنے سے کسی کا دل تو نہیں دکھے گا، تو فوراً زبان کو روک لے گا. سننا، میوزک بہت اچھا چل رہا ہے کہیں پہ لیکن مومن ہے کا امتحان ہے، انسنا کر کے نکل جاؤ. غیبت ہو رہی ہے، توجہ مت ہو، اٹھ جاؤ وہاں سے. روک سکتے روک دو ورنہ وہاں سے اٹھ جاؤ. جانا ہے، سوچو کہاں جا رہے ہو، وہاں جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے. تو ہر قدم پر مومن کی آزمائش ہوتی ہے. لیکن پھر کچھ ایسے امتحان ہوتے ہیں جو بڑے امتحان ہوتے ہیں، اور ان امتحانات سے انبیاء جو ہیں، پروفیٹس ہیں، جو رسول آئے ہیں، اللہ کے میسنجرز ہیں، ان سب کو بھی گزرنا پڑا. جناب آدم سے لے کے سرکار ختم مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پورا سلسلہ دیکھیے. نبی جتنا بڑا نبی اس کا اتنا بڑا امتحان. جناب نوح علیہ السلام، قوم اتنے پتھر مارتی ہے، وہ کیا کہہ رہے ہیں قوم کو؟ وہ قوم کو کہہ رہے ہیں نجات دلانے کے لیے آؤ، تم کہاں جہنم کے راستے پر جا رہے ہو، میں تم سے محبت کرتا ہوں، چلو اللہ کے راستے پر چلو تاکہ جہنم کے عذاب سے بچ جاؤ. وہ بدلے میں کیا کرتے؟ پتھر مارتے ہیں. پتھر تبلیغ ہو رہی ہے، ادھر سے پتھر. کتنے پتھر؟ روایات کہتی اتنے پتھر مارتے ہیں کہ جناب نوح علیہ السلام پتھروں کے نیچے دب جاتے ہیں، اور جناب جبریل علیہ السلام آ کے انہیں نکالتے ہیں. اب جو بدن زخمی ہو چکا ہے اپنے پروں کے ذریعے سے ان کو پرمس کرتے ہیں اور ان کو شفا مل جاتی ہے. اب یہاں پر ایک بات آ گئی، عرض کی دیتا ہوں آپ. نبی زخمی ہوا، شفا کس سے ملی؟ فرشتے کے پر سے، جناب جبریل کے پر سے. اب اگر کسی فرشتے کے پر چلے جائے، کسی فرشتے کے پر چلے جائے تو اسے شفا کہاں سے ملے گی؟ کہ پریشان نہ ہو. اگر فرشتے کے پر جائیں گے، فطرس پڑا ہوا ہوگا زمین پر، بالوں پر چھن چکے ہوں گے، گہوارے حسین سے لا کے مس کر دیا جائے گا، ادھر حسین کے گہوارے سے مس ہوگا، ادھر بالوں پر واپس آ جائیں گے. اور کہتا جائے گا مم مثلی انا عتیق الحسین، کون ہے میرے جیسا، میں حسین کا آزاد کروں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جناب نوح علیہ السلام، جناب ابراہیم علیہ السلام، جتنے بھی نبی گزرے سب کو مصیبتیں. اچھا اللہ کو سب سے زیادہ پیارا کون ہے؟ تمام مخلوقات میں اول سے آخر تک، روز ازل سے ابد تک، قیامت تک جتنی بھی مخلوقات ہے، سب سے زیادہ جو اللہ کو پیارا ہے وہ ہے ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جن کے لیے کیا روایت کیا ہے؟ حدیث قدسی، لولا کا لما خلقت الافلاق. یہ حدیث قدسی ہے کہ میرے محبوب اگر تجھے پیدا نہ کرنا ہوتا تو میں افلاق کو پیدا نہیں کرتا. یہ زمین، یہ آسمان، یہ ستارے، یہ سورج، یہ چاند، یہ دریا، یہ انسان، جنات، فرشتے، کچھ بھی نہیں ہوتا اگر تجھے پیدا نہ کرنا. تو یہ اتنے محبوب ہیں اللہ کے، تو ان پہ تو کوئی مصیبت آئے گی نہیں. اگر یہی مطلب ہے کہ جو اللہ کے جتنا نزدیک ہو اتنا مصیبتوں سے دور. ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ جتنی مصیبتیں مجھ پر پڑی ہیں اتنی کسی نبی پر نہیں پڑی. کوئی ایک پروفٹ ایسا نہیں ہے، کوئی ایک ایسا نبی ایسا نہیں ہے کہ جتنی مصیبتیں مجھ پر پڑی ہیں اتنی اس پر پڑی. یہ پیغمبر پہ خود میں بھی اتنی زیادہ مصیبتیں پڑی، اور پھر یہ پیغمبر کے بعد، رسول اللہ کے بعد جو ان کی آل پر مصیبتیں پڑی ہیں، کہ یہ مصیبتیں رسول اللہ پر نہیں ہیں. تو پیغمبر پر اتنی زیادہ مصیبت ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ مصیبت آنا، پریشانی آنا، تکلیف آنا، امتحان ہونا، آزمائش ہونا،
یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے ہمیشہ کہ اللہ ناراض ہے. نہیں، اگر تم مومن ہو تو پھر تمہیں اس کے لیے تیار رہنا چاہیے. تمہیں کیا کرنا ہے؟ تمہیں صبر کرنا ہے. یہاں تک بات آ گئی. مصیبت آئے تو کیا کرو؟ صبر کرو. یہ ان لوگوں کی شان ہے جنہیں اللہ نے بشارت دی ہے، خوشخبری دی ہے. تو مصیبت پر ہوتا ہے صبر. لیکن ایک منزل ہے شکر کی. کسی نے آپ کو برا کہا، آپ کو برا لگا، لیکن آپ نے صبر کر لیا، آپ نے اسے کچھ کہا نہیں. آپ کہہ سکتے تھے بدلے میں، لیکن آپ نے نہیں کہا. اسے کہتے ہیں صبر. لیکن کوئی آپ کو برا کہے اور اس کے بعد کہے آپ الحمدللہ، یہ نہیں ہوتا ہے نا. انسان صبر کر لے. لیکن کچھ ایسے بندے بھی ہیں اللہ کے، دیکھیے نعمت پر ہوتا ہے شکر. لئن شکرتم لازیدنکم. اللہ کہتا ہے کہ تم میری نعمتوں پر شکر کرتے جاؤ گے، میں نعمتوں میں اضافہ کرتا چلا جاؤں گا. جتنا شکر کرو گے اتنا زیادہ میں تمہاری نعمتوں کو بڑھاتا جاؤں گا. تو نعمت ملے تو شکر الحمدللہ، اور مصیبت آئے تو صبر. پروردگار جیسی تیری مرضی، میں تیری مرضی پر راضی. تو شکر کہاں پر ہوتا ہے؟ جہاں نعمت ملتی ہے. ارے اہل بیت کی منزل یہی تو ہے جو دنیا کی سمجھ میں نہیں آتی، کہ سب سے بڑی مصیبت کائنات کی کربلا کی مصیبت ہے. لیکن کربلا کی مصیبت گزرنے کے بعد بھی، گھر والوں کے لاشوں کو دیکھنے کے بعد بھی، خیام میں آگ لگنے کے بعد بھی، ماں بہنوں کی ردائیں چھننے کے بعد بھی ایک شخص ہے جو زمین کربلا پر جلے ہوئے خیموں کی خاک کے اوپر سر کو رکھ کے کہہ رہا ہے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، الحمدللہ رب العالمین. عزیزان محترم، یہ جو منزل ہے یہ زین العابدین بنا دی. یہ جو امام زین العابدین علیہ السلام کا کردار ہے، میں وقت کے اندر کوشش کروں گا آپ حضرات کی خدمت میں کچھ چیزیں پیش کرنے کی. امام علیہ السلام کی زندگی کو اس رخ سے کہ 35 سال واقع کربلا کے بعد 35 ایئرس امام زین العابدین علیہ السلام زندہ رہے. ان 35 ایئرس میں امام علیہ السلام نے زندگی کو کیسے گزارا؟ خدا کی قسم، کوئی انسان کتنا بھی بڑا نالج والا ہوتا، کتنا ہی بڑا اسکالر ہوتا، کوئی بھی ہوتا، ٹوٹ جاتا، یا تو دنیا سے الگ ہو کے گوشہ نشین ہو کے بیٹھ جاتا کہ بس ہم کو دنیا سے کوئی واسطہ نہیں، یا صرف مصلی کو پکڑ لیتا کہ بس اللہ اللہ کریں گے، یا اللہ سے دور ہو جاتا کہ مجھ پر اتنی مصیبتیں آئیں، میں کس بات کے لیے شکر کروں، میں کس بات کے لیے صبر کروں. لیکن امام زین العابدین علیہ السلام کی زندگی کو ذرا آپ دیکھیے کہ وہ امام جس نے وہ مصیبتیں دیکھی ہیں جو کسی نے نہیں دیکھی. کیونکہ آل محمد کے لیے یہ آپ سنتے ہیں کہ انشاءاللہ مسائل میں ذکر کروں گا کہ شہید ہو جانا مصیبت ہے، لیکن یہ ان کی میراث ہے. اللہ کی راہ میں جان کو دے دینا، اس پر صبر کرنا گھر والوں کے لیے آسان ہے. لیکن امام زین العابدین علیہ السلام نے جو مصیبتیں دیکھی ہیں، نامحرموں کا مجمع، امام حسین علیہ السلام کا غیور بیٹا جس کی غیرت کا عالم یہ ہے، امام بھی ہے، نام بھی علی ہے، حسین کے بیٹے ہیں، مولا علی علیہ السلام کے پوتے ہیں، اور ایسا غیور بیٹا، اور اس کے بعد جا رہا ہے شام کے بازار سے بازار سجائے گئے ہیں، لوگ نئے نئے کپڑے پہن رہے ہیں، اور اس کے بعد توہین کی جا رہی ہے، پتھر مارے جا رہے ہیں، چھتوں کے اوپر سے پتھر مارے جا رہے ہیں، ابلتا ہوا پانی وہ اوپر سے ڈالا جا رہا ہے، لوگ تانے کس رہے ہیں، کیا کیا کہا جا رہا ہے. اور اس کے بعد امام سجاد علیہ السلام ہتھکڑیاں، بیڑیاں، یقین مانی آپ امام کو صلاح اس وقت نہ ہتھکڑی یاد آئی ہوگی نہ بیڑی یاد آئی ہوگی، نہ وہ گلے کا توق خاردار، خاردار کہتے ہیں کانٹوں والا، یعنی جو گلے میں توق تھا نا وہ اندر چبھتا تھا، اس سے زخم امام علیہ السلام کے پورے سینے میں ہو گئے تھے. لیکن یقین مانیے وہ مصیبت ایسی تھی کہ امام علیہ السلام کو اپنی کوئی مصیبت نہیں یاد آئی ہوگی، اور امام جو قدم اٹھا رہے ہوں گے ہر قدم پر امام سجاد علیہ السلام کے لیے شہادت تھی، ہر قدم پر امام سجاد کے لیے شہادت تھی.
जनाब ज़ैनब नंगे सर हों, उम्मे कुलसूम नंगे सर हों, माँ बहनें नंगे सर हों, ना महरमों का मजमा, सजे हुए बाजार दिन के उजाले में इस तरीके से पेश किया जाए। लेकिन उसके बावजूद भी इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने इस मुसीबत को भी बर्दाश्त किया। तो सारी ये मुसीबतें थी, उस इतनी मुसीबतों के बाद इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम की इबादत का आलम ये है कि वो आबिद नहीं है बल्कि ज़ैनुल आबिदीन। सजदों की सूरत ये है कि आप साजिद नहीं हैं, सज्जाद नहीं हैं, बल्कि सैयदुस साजिदीन हैं। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का रोने का आलम क्या है कि 35 साल हर वक्त इमाम अलैहिस्सलाम की आंखों से आंसू जारी रहते, रोते रहते। कभी भी कोई भी चीज देखते इमाम रोने लगते, गिरिया। यानी इसका मतलब क्या है कि जो लोग अज़ादारी और नमाज को टकराने की बात करते हैं कि सजदों से कुछ नहीं होगा, वो कहते हैं नहीं मातम से कुछ नहीं होगा, ना वो मातम को समझे हैं ना वो सजदों को समझे हैं। जिसने दर्स अज़ा इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम से लिया हो वो कभी सजदों से दूर नहीं हो सकता, और जिसने सजदा करने का सलीका इमाम सज्जाद से सीखा हो वो कभी मातम से दूर नहीं हो सकता है। सलावत बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। इमाम सज्जाद से अगर सीखा है तो नमाज करने वाला कभी अज़ादारी पर एतराज नहीं करेगा, अज़ादारी करने वाला कभी नमाज पर एतराज नहीं करेगा। एक ये वो दोनों चीजें हैं कि जहां पर इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने दोनों को मंजिल कमाल पर पहुंचाया है। अब मैं यहां पर एक बात अर्ज करूं कि आप देखते हैं अभी जो हालात हैं दुनिया के, इकोनॉमी जो है डाउन हो रही, बहुत सारी कंट्रीज के लोग, बिजनेस डाउन हो रहे हैं, दूसरी चीजें हैं, लोग मर रहे हैं, बहुत सारे लोग डिप्रेशन में आ रहे हैं। और उसके बाद में हमें बहुत सारे वाकयात ये भी सुनने को मिलते हैं कि वहाँ सुसाइड कर लिया, खुदकुशी कर ली, कोई एक मर गया खुदकुशी, बिजनेस में लॉस हो गया खुदकुशी कर ली। लेकिन जिनके सामने इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम की सीरत हो, दुनिया अगर इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम का थोड़ा सा भी चैप्टर उनकी जिंदगी का पढ़ ले तो वो कभी भी मायूस नहीं हो सकता, कभी मायूस नहीं हो सकता। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम, मैंने अर्ज किया सजदों की हालत, इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि मेरे बाबा इमाम अली इब्न हुसैन अलैहिस्सलाम अपने जद अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की तरीके से शब व रोज में दिन और रात के अंदर 1000 रकत नमाज पढ़ते थे, 1000 रकत नमाज। अब हम लोगों को तौफीक होती है शब कद्र में 100 रकत नमाज पढ़ते हैं, दिन की क़ज़ा होती है वो 102 रकत नमाज पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद एक हफ्ते तक जो बड़े तंदुरुस्त तवाना ताकतवर अपने आप को कहते हैं, एक हफ्ते तक कहते हैं कि दुख रहा है, पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, पैर उठ नहीं रहे हैं, सुबह को काम करने, क्यों 100 रकत नमाज पढ़ी थी। अरे तुम जिस इमाम को बीमार कहते हो उस इमाम की ताकत का अंदाजा लगाओ कि 1000 रकत नमाज पढ़ने के बाद भी वो कभी थकन महसूस नहीं करता। वो बताना चाहता है कि जब इश्क इतना बढ़ जाए अल्लाह सुब्हानहू व तआला से तो फिर थकन नहीं होती है, बल्कि इश्क में वो लज्जत पैदा हो जाती है कि नमाज किस तरीके से चल रही है खबर भी नहीं होती है। अगर नमाज की आलम में अजदहा शैतान अजदहे की शक्ल में आके इमाम के अंगूठे को डसने भी लगे, काटने भी लगे, वो काट काट के थक जाता है, ये सजदे कर करके नहीं थकते। 1000 और अब मैं इन तफसीलात में जाऊंगा तो यहीं पे बात खत्म हो जाएगी, क्योंकि मुझे बहुत बातें अर्ज करनी है, आपकी सुनो जल्दी जल्दी से। तो आप यानी इतनी नमाजों की हालत ये है, और ऐसा नहीं है इमाम अलैहिस्सलाम के जो है वो पेशानी पे सजदे के इतने निशान नुमाया हो जाते हैं, घुटनों के ऊपर, बदन के ऊपर इस तरीके के निशान के आपके बाकायदा उनको काटा जाता है। आपका लगता है दुस्सफनात, झट्टे वाले। अब ये सब कब है? ये करबला के बाद। इसके बाद भी हम ये बहाना बना सकते हैं कि नहीं, ये मातम करने वाले नमाज नहीं पढ़ते,
امام سجاد سے بڑا ماتم کرنے والا کون ہے؟ کہ سجدہ کرنے والے ماتم نہیں کرتے، وہ سجدہ کرنا جانتا ہی نہیں ہے جو ماتم نہ کرے، اس لیے کہ سجدہ وہ ہے جسے حسین نے بچایا ہے، جسے حسین نے بچایا ہو، حسین کا چاہنے والا اس سے دور نہیں ہو سکتا۔ ایک منزل۔ اچھا دوسری بات میں نے کہا کہ انسان جو ہے وہ مایوس ہو گیا، کیا کرے دنیا میں، چلو ٹھیک ہے۔ اچھا امام علیہ السلام جو ہے گھر میں بیٹھ جاتے، نماز پڑھتے، اس کے بعد میں گریہ جو کرتے تھے امام صلی اللہ علیہ وسلم پر، بس بنی ہاشم جو ہے آپ کی کفالت کرتے، یا جو زمین وغیرہ تھی وہاں پر جو پیداوار ہوتی تھی وہ آ جاتی امام کے پاس، اس سے کام چلا لیتے۔ نہیں، عزیزان محترم، امام زین العابدین علیہ السلام، یہ جو امام جس کو ہم کہتے ہیں بیمار امام، یہ بیمار جو ہے صرف کربلا تک ہے، اور یہ بیماری مشیت الہی ہے، اللہ کی مرضی تھی کہ یہ بیمار رہیں تاکہ نسل امامت قائم رہے، یہ امامت کا سلسلہ قائم رہے، اس کے لیے۔ ورنہ اب اس کے بعد دیکھیے آپ کے امام رات کی تاریکی ہوتی ہے اور امام علیہ السلام، بہت توجہ چاہتا ہوں حضرات سے، آج اسی امام کو پیش نظر رکھ کے آپ جو ہے مجلس کو سنیے، فضائل میں بھی مصائب کا لطف لیجئے، اور مصائب کے اندر جو ہے جب امام کے جب مصائب کو سنیے گا تو اس کی عظمت کو سلام کیجیے اور روئیے گا جی بھر کے، اس لیے کہ آج آپ اس امام کو روئیں گے جو 35 سال ہو گئے، 35 ایئرس۔ تو اب رات کی تاریکی ہے، امام علیہ السلام اپنے کاندھوں پہ غذا، کھانے کا سامان، فوڈ لیتے، ایک ایک گھر پہ جا کے کھانا پہنچاتے، جن اکثر لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ کون دینے آیا ہے۔ دروازہ کھولا، نوک کیا، دروازہ دے دیا، کون؟ کہا بس اللہ کا بندہ ہوں، بسم اللہ، آگے چلے۔ 100 خاندان، یعنی امام ہر گھر میں پہنچاتے تھے جہاں پر نہیں معلوم ہے کہ یہاں پر کھانے کو نہیں۔ امام کے پاس کوئی حکومت تو نہیں تھی، ذمہ داری امام کی طریقے تو نہیں تھی، لیکن یہ امام زین العابدین علیہ السلام ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں الحمدللہ کھانے کے بعد کیسے کر سکتا ہوں جب تک کہ کوئی بندہ مومن، اور مومن نہیں، وہاں مدینے میں تو وہ لوگ موجود تھے، کتنے لوگ چاہنے والے تھے، دشمن بھی تھے، لیکن ہر ایک کے گھر میں کھانا، کیسے الحمدللہ کہہ کے میں کھاؤں؟ تو امام علیہ السلام سب کیا پہنچا رہے ہیں، اور 100 گھر، 100 فیملیز ایسی تھی جن کی پوری کفالت، پورا کھانے پینے کا انتظام امام زین العابدین علیہ السلام کرتا، لیکن ان کو معلوم نہیں۔ اور ایک میں آپ کو بات عرض کر رہا ہوں، آپ امام کے کزن تھے، ان کے حالات تھوڑے اچھے نہیں تھے، امام زین العابدین علیہ السلام ان کی ضرورتوں کو پورا کرتے تھے، جو بھی ضرورت ہے دے دی، پریشانی نہیں آنے دی۔ وہ اکثر لوگوں کے سامنے یہ شکایت کرتے تھے کہ دیکھو کوئی انسان ہے جو ہماری مدد کرتا ہے، لیکن یہ امام زین العابدین علیہ السلام یہ بنی ہاشم سے ہیں، ہمارے خاندان سے ہیں، ہمارے عزیز ہیں، سب کچھ ہیں، ان کے اتنے چرچے ہیں، لیکن یہ ہماری کبھی مدد نہیں کرتے۔ امام زین العابدین علیہ السلام اپنے کانوں سے سن رہے ہیں کہ لوگوں سے شکایت کر رہے ہیں کہ ہماری مدد کبھی نہیں کرتے، لیکن امام نہیں کرتے، میں نے مدد کی تھی، امام خاموش ہے۔ پوری زندگی امام سجاد علیہ السلام کی گزر گئی، ان کو معلوم نہیں ہوا کہ مدد کرنے والا، ہمارے گھر کو چلانے والا ہمارا چچا زاد بھائی ہے امام زین العابدین علیہ السلام۔ کب معلوم ہوا؟ جب امام علیہ السلام شہید کر دیے، امام شہید ہو گئے اور وہ جو مدد آتی تھی وہ آنا بند ہو گئی، تب معلوم ہوا کہ جس کا ہم روزانہ شکوہ کرتے تھے اسی کی وجہ سے ہمارے گھر میں چولہا جل رہا تھا، اسی کے ذریعے سے ہم کو کھانے کے لیے ملا۔ تو امام علیہ السلام نے ہر مرحلے میں اس کو بتایا۔ اور آپ ایک بات یاد رکھیے، فرق کیا ہے؟ جو انبیاء کے امتحان ہوتے ہیں، جو ائمہ کے امتحان ہوتے ہیں، ہم مجبور ہوتے ہیں، ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، یہ مجبور نہیں ہوتے، ان کے پاس اختیار ہوتا ہے۔ کسی ہتھ کڑی میں یہ طاقت نہیں تھی کہ امام سجاد علیہ السلام چاہتے اور ہتھ کڑی ہاتھوں میں رہ جاتے۔ جو علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا پوتا ہو، جو باب العلم کا پوتا ہو، اور جو مولود کعبہ کا پوتا ہو، جس کے جانے سے کعبے کے اندر در بن جائے، اس کے اشارے پر کون سی ہتھ کڑی باقی رہ جاتی؟
جاتی, کون سی بھیڑی باقی رہ جاتی, کون سا توق باقی رہ جاتا. لیکن یہ مشیت الہی, پروردگار جو تیری رضا ہے, ہم اس کے اوپر راضی. اور کچھ واقعات ایسے ہیں کہ امام نے, جو چاہنے والا بہت پریشان ہو گیا, بے چین ہو گیا, رونے لگا, مولا ہم آپ کو کس حال میں دیکھ رہے ہیں, تو امام علیہ السلام نے ایک مرتبہ اشارہ کیا اور ساری زنجیریں زمین پر گر گئی. اس نے کہا کہ مجھے مسئلہ تو ہم مجبور ہیں. یہ مجبوری کی بات نہیں تھی, یہ مشیت پروردگار تھی. پروردگار عالم نے مجھے زین العابدین بنایا ہے, مجھے سید الساجدین بنایا ہے, سید الصابرین بنایا ہے. میرا مقام روز محشر کو ہوگا کہ دنیا دیکھے گی تو لوگوں کو معلوم تو ہو کہ ہاں ان کا مقام اتنا بلند ہے, تو انہوں نے کون کون سی مصیبتوں پہ صبر کیا ہے. یہ میں نے کہا کہ کفالت دوسروں کی, کھیتی کر رہے ہیں, کھیتی اس کے بعد میں جو غلہ آتا ہے وہ پہنچا رہے ہیں دوسروں کے گھر میں, کوئی بھوکا نہ رہے. ہمارے گھر میں فاقہ ہوتا ہے, کوئی بات نہیں, ہم علی کے پوتے ہیں, ہم فاطمہ کے پوتے ہیں, ہمارے گھر میں فاقہ, لیکن کسی اور کے گھر میں فاقہ نہیں ہو سکتا. یہ امام علیہ السلام کی شان ہے. اب میں ایک بات اور عرض کروں گا آپ کی خدمت میں. ایک شخص آیا, اس نے امام علیہ السلام سے کہا کہ مولا فلاں شخص آپ کی برائی کرتا تھا, آپ کو برا بلا, میں وہ الفاظ نہیں کہنا چاہتا جو اس نے کہے امام کو, کہ وہ آپ کو ایسے ایسے کہتا ہے. امام بھڑک جاتے ہیں ہمارے جیسے تو امام علیہ السلام نے کہا کہ تم نے دوستی کا حق ادا نہیں کیا. وہ کیا کہہ رہا ہے امام سے, دوسرے کی برائی کی, اس نے آپ کو ایسے بولا, آپ کو برا بولتا ہے, آپ کے بارے میں بری بری باتیں کرتا ہے. امام علیہ السلام نے کہا کہ تم نے اس کی ہمنشینی کا, اس کے ساتھ رہنے کا اور اس سے دوستی کا حق ادا نہیں کیا. اگر دوستی کا حق ادا کرتے تو اس کی برائی میرے سامنے نہ کرتے. اور اس کے بعد امام علیہ السلام نے کہا اس کو غیبت کہتے ہیں, اس سے بچو. یعنی وہ امام علیہ السلام کا آیا تھا ہمدرد بن کے, لیکن امام علیہ السلام نے بتایا کہ نہیں, اگر تمہارے سامنے کسی نے تم پر بھروسہ کر کے کوئی بات بھلے ہی میرے خلاف کہی ہے تو تمہیں اس کے بھروسے کا خیال رکھنا چاہیے, تم کو ایسی بات نہیں کرنی چاہیے. اور پھر دوسری طریقے کے واقعات بھی ہیں. آگے عزیزان محترم عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ امام علیہ السلام کا کارنامہ, امام نے بہت سارے طریقے تبلیغ کے اپنائے, کیونکہ وہ زمانہ وہ تھا کہ جس کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے. کتنا ظلم کا زمانہ تھا, کتنا خراب زمانہ تھا. اب امام علیہ السلام چونکہ امام وقت ہیں, انہیں تبلیغ دین تو کرنی ہے. آنسوؤں کو ذریعہ بنایا تبلیغ کا, اپنے کردار کو ذریعہ بنایا. ایک بات بیچ میں عرض کر دوں آپ کی خدمت میں کہ دیکھیے یہ جو ہے نا کہ وہ شم نے تازیانہ مارا, فلاں نے تازیانہ مارا امام کو, حسین کے نمیر نے آ کے تازیانہ مارا, یہ سارے واقعات ہم سنتے ہمارے دل تڑپ جاتے ہیں, روح کانپ اٹھتی ہے, کس طریقے سے میرے امام نے برداشت کیا ہوگا. لیکن میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ یہ مجبوری نہیں تھی امام کی, یہ مشیت پروردگار پر امام راضی. پروردگار تیری مشیت ہی ہے, ہم اس پر راضی. مصعب بن عقبہ یہ یزید کی فوج کا کمانڈر ہے. جب مدینے آیا اس نے امام سجاد علیہ السلام کو بلایا, اور جو لوگ وہاں پر بیٹھے ہوئے تو ان سے کہا کہ دیکھو میں بلا رہا ہوں اور میں ان کی توہین کروں گا سب کے سامنے. امام کو بلایا, امام علیہ السلام گئے, اور وہ سارے لوگ بیٹھے ہوئے کہ جیسے امام آئیں گے یہ امام کو برا بلا کرنا شروع کرے گا, نہ جانے کیا کیا امام پر ظلم کرے گا. لیکن جیسے امام سامنے آئے, مصعب بن عقبہ جو فوراً تعظیم کے لیے کھڑا ہوا, اور مصعب بن عقبہ جو ہے کانپنے لگا, اور امام علیہ السلام کو بڑی تعظیم کے ساتھ کہا کہ آپ تشریف رکھیے, اور پھر آپ کی تعریفیں کرنے لگا. جو لوگ بیٹھے ہیں سب حیران نہیں, کیا ہوا اس کو. اور امام علیہ السلام اس کا گفتگو کر کے جب چلے, امام چلے گئے, تو لوگوں نے پوچھا کہ تو نے تو کہا تھا ہمیں توہین کرنے کے بلا, انسلٹ کرنے کے لیے بلا رہے ہیں, ہم سب کے سامنے انسلٹ کریں گے, تجھے ہو کیا گیا. کہا خدا کی قسم میں ان کی تعظیم کے لیے خود کھڑا نہیں ہوا تھا, انہیں دیکھنے کے بعد مجھ پر ایسی ہیبت طاری ہو گئی, میرا خود پر کنٹرول نہیں تھا, میں خود ان کی تعظیم کے لیے کھڑا ہو گیا, ایسا روب مجھ پر طاری ہو گیا تھا. صلوات محمد, ایک اور صلوات محمد. تو عزیزان محترم یہ امام علیہ السلام. اور یہاں پر ایک بات ایڈ کر دوں گا آپ کے سامنے کہ بہادری کا عالم یہ ہے. یزید ایک دربار میں تھے, یزید نے کہا امام سجاد علیہ السلام نے میرا بیٹا خالد, اس سے کشتی لڑو گے. امام علیہ السلام نے اس سے کہا کہ کشتی لڑنے کی کیا بات کر رہا ہے,
اگر تو واقعی چاہتا ہے، تو دیکھنا چاہتا ہے کہ بہادر کون ہے، شجاع کون ہے، تلوار ایک میرے ہاتھ میں دے، ایک اس کے ہاتھ میں تلوار دے، ابھی فیصلہ ہو جائے گا کہ تو کیا ہے، ہم کیا ہے۔ عزیزان محترم، جو ہمارے ائمہ علیہ السلام نے، میں نے کہا کہ مجبوری کی بات نہیں ہے یہاں پر، بلکہ یہ مشیت پروردگار اور وہ امتحان کی منزل، اس امتحان کی منزل میں یہ بتانا چاہتے ہیں دنیا کو کہ دیکھو ہم وہ اللہ کے چاہنے والے ہیں، کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے ہر مصیبت کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جو یہ بات قرآن مجید میں کہی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ بے شک جو اللہ کے دوست ہیں، اولیاء ہیں، اولیاء الہی ہیں، دوستان خدا ہیں، ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے، کوئی ڈر نہیں ہے، اور کوئی ان کے لیے رنج نہیں۔ یہ بات کہاں کے لیے؟ آخرت کے لیے۔ دنیا میں مصیبتیں آئیں گی، تکلیف آئیں گی، لیکن ان تکلیفوں کے بعد وہ اپنے کردار سے دنیا کو بتائیں گے کہ دیکھو ہماری منزل یہ، ہماری شان یہ۔ میں عرض کر رہا تھا آپ کے سامنے کہ امام علیہ السلام نے تبلیغ کے بہت سارے، پورا ایک بنی امیہ کی حکومت، یزید کے ظلم، ایک عجیب کیفیت، اور اس کے اندر امام نے ایسا ماحول بنایا کہ اس ماحول میں جہاں امام حسن اور امام حسین علیہ السلام سے، آپ توجہ کیجئے گا جو میں بات عرض کر رہا ہوں، امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، ان سے لوگوں نے اتنی احادیث نہیں پوچھی، مسئلے نہیں پوچھے، کیونکہ دنیا جو ہے منحرف ہو چکی تھی۔ امام سجاد علیہ السلام نے ایسا ماحول بنایا ان دشمنوں کے درمیان کہ پھر 5ویں امام علیہ السلام باقر العلم النبیین بنے، اور امام جعفر صادق علیہ السلام اس پیغمبر کے علم کو امام صادق علیہ السلام نے اور دنیا میں عام کیا، اور یہ فقہ محمدی جو ہے فقہ جعفری کے نام سے مشہور۔ تو اس میں سے ایک جو طریقہ امام نے اختیار کیا وہ کیا تھا؟ دعا کرنا۔ ہم ماتم کریں گے، لوگ آ کے روکیں گے، ہم روئیں گے، لوگ آ کے روکیں گے، ہم فضائل اہل بیت پڑھیں گے، لوگ آ کے روکیں گے نہیں بلکہ ظلم کریں گے۔ وہ دور ایسا تھا، امام نسائی جو ہیں انہوں نے شام میں گئے، اور انہوں نے شام میں جانے کے بعد معلوم ہوا انہوں نے مولا علی علیہ السلام کی شان میں کتاب لکھی ہے، تو لوگوں نے ان سے کہا کہ تم نے کیوں علی کی شان میں کتاب لکھی ہے؟ اور آخر میں یہ ہوا ان کا جواب سننے کے بعد ان کی پسلیاں توڑ دی گئی۔ جو امام تھے ان کی یہ حالت تھی، لہذا امام علیہ السلام نے طریقہ اختیار کیا۔ میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کے سامنے۔ ایران کے جو پریسیڈنٹ تھے اس زمانے میں، انہوں نے ہاشمی رفسنجانی صاحب جب وہ آئے سعودی عرب میں، تو انہوں نے وہاں کی حکومت سے کہا کہ بھئی آپ ہمیں شب جمعہ میں بقیع اور مسجد نبی کے درمیان دعائے کمیل پڑھنے کی اجازت دے دو۔ اب اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم یہاں فضائل پڑھیں گے اہل بیت کی، پرمیشن نہیں ملتی، مسائل پڑھیں گے، سوال ہی پیدا نہیں، ماتم کریں گے، ہو ہی نہیں سکتا، کچھ نہیں ہو سکتا، پھر کیا کہ ہم دعا پڑھیں گے، دعائے کمیل پڑھیں گے، اور اس کے بعد پرمیشن مل گئی۔ آپ یقین مانیے کہ وہ جو دعا ہو رہی ہوتی تھی، جو مومنین وہاں پر ہوتے تھے وہ دعا کو وہاں سنتے تھے، لیکن میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ مسجد نبی کے اندر جہاں پر سارے بڑے بڑے وہاں کے جو علماء ہوتے ہیں وہ سب بیٹھ کے وہاں سنتے تھے کہ ایک ایک لفظ کو دعائے کمیل کے کہ یہ کیا پڑھ رہا ہے۔ اور خود میرے ساتھ یہ سابقہ ہوا ہے کہ جب کسی نے مجھ پر اعتراض کیا تو میں نے کتاب رکھی سامنے، میں نے کہا یہ پوری دعائے کمیل رکھی ہے، اس میں کوئی ایک لفظ تو ایسا بتا دے جو تیرے عقیدے کے خلاف ہو، ایک لفظ تو ایسا بتا جو تیرے عقیدے کے خلاف ہے، اس میں تو کوئی خرابی نہیں۔ تو یعنی اب وہ جو لوگ سنتے ہیں کہ شیعہ ایسے ہوتے ہیں، شیعہ ویسے ہوتے ہیں، یہ مولا علی کو اللہ ماد اللہ مانتے ہیں، رسول اللہ سے بڑھاتے ہیں، اب وہ جب دعائے کو ملتے ہیں ہم نے ایسے سنا شیعہ تو ایسے، تو امام سجاد علیہ السلام نے کیا کیا؟ امام سجاد علیہ السلام نے دعاؤں کو اپنا ہتھیار بنایا۔ مسجد نبی ہے، پڑھ رہے ہیں دعا، اللہ سے دعا کر رہے ہیں نا، کون روکے گا؟ اب دوسرے لوگ بھی رو رہے ہیں، یہ کون سی دعا؟ ہم نے کبھی ایسا دعا کا انداز دیکھا نہیں، یہ کون سی دعا ہے جو امام پڑھ رہے ہیں؟ اور اس دعا کے ذریعے سے لوگوں کو اپنے قریب لے کے آئے، اور صرف قریب لے کے نہیں آئے بلکہ اپنے چاہنے والوں کے لیے ایسا سرمایہ چھوڑ کے گئے، ایسی دولت چھوڑ کے گئے کہ تمہیں کہیں بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں کسی بابا کے دروازے پر جانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں کسی
کاروباری کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، اپنے ائمہ کا ذخیرہ دیکھو کہ وہ کتنا بڑا خزانہ تمہارے لیے چھوڑ کے گئے ہیں. اٹھاؤ صحیفہ کاملہ، تمہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت کے خزانے بھی وہاں پر ملیں گے، تمہیں دعا مانگنے کا سلیقہ بھی ملے گا، اور تمہاری مصیبتوں کا حل بھی وہاں پر مل جائے گا. روزی میں تنگی ہے، یہ دعا پڑھ دو. یہ پریشانی آ گئی ہے، یہ دعا پڑھ دو. اگر بارڈر میں پرابلم ہے، یہ دعا پڑھ دو. 15 مناجات ہیں، اس کے بعد دعائیں. اور میں اب یہاں پر ایک بات، وہ جو دعا آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، امام سجاد علیہ السلام کی صحیفہ کاملہ جسے صحیفہ سجادیہ بھی کہتے ہیں، اس کی 23 نمبر کی جو دعا ہے، دعائے عافیت اس کا نام، آپ پڑھ کے دیکھو. لیکن میں یہ گزارش ضرور کروں گا کہ پڑھنے سے پہلے جب آپ اس دعا کو پڑھنا شروع کرنا، آپ روٹین بنائیں روزانہ اس کی پڑھنے کی، کہ مغربین کی نماز کے بعد پڑھیں یا صبح کی نماز کے بعد یا دونوں ٹائم جب بھی پڑھیں، تو اس دعا کو اپنا روٹین بنانے سے پہلے ایک بار اس دعا کا ٹرانسلیشن ضرور پڑھ لینا. اب یقین مانو آپ کو کہیں بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہوگی. ساری یہ مشکل کشا کا پوتا آپ کی ساری مشکلات کا انتظام کر کے گیا ہے. یقین کے ساتھ پڑھو، کسی کے سامنے گڑگڑانے کی، کسی کے سامنے جانے کی ضرورت نہیں. تو ذات محترم سجاد علیہ السلام نے ان دعاؤں کو اپنا ہتھیار بنایا، اس کے ذریعے تبلیغ دین کا سلسلہ جاری رکھا. اور ایک بات میں اور عرض کر دوں، اس کے بعد مسائل کی طرف آتا ہوں ذات محترم، کہ جو لوگ مایوس ہو جاتے ہیں، زہری اپنے زمانے کے بہت بڑا عالم، بہت بڑے عالم گزرے ہیں، امام کہتے ہیں ان کو بھی. بنی امیہ نے ان کو جج بنایا، لیکن ان کا مسئلہ کیا تھا کہ وہ جج تو تھے ادھر کے، لیکن غلام تھے امام زین العابدین علیہ السلام. یعنی کھانا بھلے ہی ان کے ساتھ کھاتے تھے، مگر دل امام سجاد علیہ السلام کے قبضے میں تھا. ایک بار انہوں نے لایا گیا کوئی شخص ان کے پاس، تو انہوں نے سزا دی کہ اس کے اتنے کوڑے مارے جائیں. کوڑے مارے گئے، وہ آدمی مر گیا، اس کی موت واقع ہو گئی. اب جو اس نے جرم کیا تھا، جو اس کی خطا تھی، اس پر اس کو سزائے موت نہیں دی جا سکتی تھی. لہذا اب یہ پریشان ہوئے اور انہوں نے وہاں سے چھوڑ کے نکل کے بھاگ گئے اور پہاڑوں میں جا کے پناہ لی. داڑھی بڑھ رہی ہے، بال پھیلے ہوئے ہیں، وہ صوفیوں والی حالت عجیب طریقے کی. امام سجاد علیہ السلام ایک مرتبہ حج پہ جا رہے تھے، راستے میں ملاقات ہو گئی. امام علیہ السلام نے کہا زہری تم نے اپنی کیا حالت بنائی ہے، کس کیفیت میں ہو تم؟ کہا میں کیا کروں، مجھ سے انجانے میں ایک شخص کا خون ہو گیا میرے حکم کی وجہ سے، اب میں کیا کر سکتا ہوں؟ امام نے کہا مایوس ہونا اللہ والوں کا کام نہیں ہے، اللہ والے کوئی مایوس نہیں ہو سکتے. کہا ابن رسول اللہ میرے لیے بھی کوئی نجات کا راستہ ہے؟ امام نے کہا بالکل نجات کا راستہ ہے، یہ اپنا حلیہ بدلو، صحیح صورت میں آؤ، اس کے بعد جس کا خون ہوا ہے اس کے گھر والوں سے ملو، اس کو خوبہار ہو، اللہ سے معافی مانگو، اللہ بڑا کریم ہے. اور اس کے بعد پھر امام زہری کی زندگی تبدیل ہو گئی. عزیزان محترم، دنیا کے امام وہ ہوتے ہیں کہ جو خود راستہ بھٹک جاتے ہیں، جو اللہ کی طرف سے بنائے ہوئے امام ہوتے ہیں. ان کی شان یہ ہوتی ہوئے کہ بھٹکے ہوئے کو بھی منزل تک پہنچا دیتے ہیں. تو اب بس میں نے آپ کی زحمت تمام کی. آج جس امام کی شہادت کی مجلس کے لیے ہم لوگ جمع ہوئے، مسائل شروع کرنے سے پہلے میں ایک بات آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ یہ امام وہ ہے کہ جس کی مصیبت اللہ اکبر. امام علیہ السلام کا ایک ناقہ تھا، شیک ہے، 22 حج امام علیہ السلام نے اس ناقے کے ساتھ کیے تھے، اور 22 سفر جو حج کے کیے امام علیہ السلام نے، ایک مرتبہ بھی اس ناقے کو امام نے چابک نہیں ماری. جب امام علیہ السلام کی شہادت ہو گئی، امام علیہ السلام نے وصیتیں کی. امام باقر علیہ السلام اس نے اس ناقے کے لیے بھی وصیت کی تھی کہ اس کا خیال رکھنا. امام کی شہادت ہو گئی، امام کو دفن کر دیا گیا. اب وہ ناقہ جو ہے اس کی حالت غیر، وہ تڑپ رہا ہے،
بے چین ہو رہا ہے. لوگوں نے امام باقر علیہ السلام سے کہا کہ بہت بے چین ہے, بہت تڑپ رہا ہے. امام نے کہا اس کو چھوڑ دو. اس کو چھوڑا گیا. اب وہ ناقہ وہاں سے چلا دوڑتا ہوا سیدھا بقی میں امام سجاد علیہ السلام کی قبر پر پہنچا, اور جانے کے بعد سر پٹکنا شروع کر دیا. کبھی سینے کو قبر پر لگاتا ہے, کبھی سر کو لگاتا ہے, تڑپ رہا ہے. لوگوں نے امام باقر علیہ السلام سے کہا کہ ہم نے عجیب کیفیت دیکھی ہے ناقے کی. امام علیہ السلام گئے. امام علیہ السلام نے اس ناقے سے امام علیہ السلام نے 5 امام نے کہا صبر کر, اللہ تجھے برکت دے گا. ٹھہر گیا, امام کا حکم تھا, ٹھہر گیا. پھر امام نے فرمایا کہ گھر واپس چل. وہاں سے گھر واپس آ گیا. دوسرا دن ہوا, پھر وہی کیفیت, پھر پہنچ گیا, پھر تڑپ رہا ہے. پھر امام باقر علیہ السلام گئے. پھر امام نے اس سے کہا صبر کر, اللہ برکت دے گا, گھر واپس چل. گھر واپس چلا گیا. لیکن تیسرا دن جب ہوا, روایت کہتی امام کی قبر پہ اتنا تڑپا کہ وہیں قبر پہ سر رکھ کے ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گیا. عزادارو, جو غم ایک جانور کے لیے, ایک ناقے کے لیے اتنا سخت ہو, اس غم کو میرے امام باقر علیہ السلام نے کیسے برداشت کیا ہو. اے عزادارو, آج آپ اس مظلوم امام کا ماتم کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں, اس پر رونے کے لیے جمع ہوئے ہیں کہ جس کا طریقہ یہ ہے کہ جب پانی اس وضو کے لیے ہاتھ میں لیتے, پانی ہاتھ میں آتا ہے, کبھی سکینہ یاد آتی ہے, کبھی اصغر یاد آتا ہے, کبھی امام حسین کی پیاس یاد آتی ہے. فرماتے اے پانی, اگر تو کربلا میں مل گیا ہوتا میرا بابا پیاسا ذبح نہ کیا جاتا. اے پانی, اگر تو کربلا میں مل گیا ہوتا میرا بھیا اصغر پیاسا شہید نہ کیا جاتا. آزادار امام مصیبت کو یاد کرتے ہیں, آنسو اتنے مل جاتے ہیں, پانی مذاب ہو جاتا ہے, امام پانی کو پھینک دیتے ہیں. اور اس کے بعد کبھی امام گزرتے ہیں بازار کی طرف سے, قصاب کہتے ہیں کہ جب امام سجاد علیہ السلام کبھی بازار سے گزرتے تھے, گوشت اگر سامنے ہوتا تھا ہم اس کو ڈھک دیا کرتے تھے, کیونکہ امام علیہ السلام جب کسی جانور کا کٹا ہوا گلا دیکھتے تھے امام سے برداشت نہیں ہوتا تھا, امام بے ہوش ہو جاتے تھے. ہائے میرا بابا حسین, ہائے میرا بابا حسین, جزاکم ربکم ارباب جزا. کبھی بازار سے جا رہے راستے میں دیکھا کہ کوئی قصاب کسی گوشت فن کو لے کے جا رہا ہے. امام علیہ السلام اس سے پوچھتے تھے بھائی اسے کہاں لے جا رہے ہو؟ کہا مولا ذبح کرنے کے لیے لے جا رہا ہوں. امام علیہ السلام اس کے بعد فرماتے تھے کیا تم نے اسے دانا کھلا دیا ہے؟ کیا تم نے اسے پانی پلا دیا ہے؟ کہا یا ابن رسول اللہ, ہم کبھی جانور کو کھانا کھلائے بغیر, پانی پلائے بغیر ذبح نہیں کرتے. ارے امام تڑپ کے کربلا کا رخ کرتے تھے, بابا جانور بھوکے ذبح نہیں کیے جاتے, جانور پیاسے ذبح نہیں کیے جاتے. اے میرے بابا تجھے پیاسا جزاکم ربکم ارباب عزا. ہاں آزادارو, آج آپ اس امام کے لیے رونے کے لیے جمع ہوئے. منال کہتے میں گزر رہا تھا, کچھ پانی کے چھینٹے آئے, میں نے اپنے دامن کو بچایا, کنیز نے آواز دی منال دامن کو نہ بچاؤ, اس پانی میں تمہارے امام کے آنسو شامل ہیں. منال کہتے میں امام کی خدمت میں گیا, میں امام کو کیا تسلیت پیش کرتا. میں نے کہا مولا کب تک روئیے گا, اے میرے مولا کب تک روئیے گا. امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا منال تم نے انصاف نہیں کیا. یعقوب کے 12 بیٹے تھے, ایک یوسف نگاہوں سے اوجھل ہوئے, اتنا گریا کیا آنکھیں سفید ہو گئی. ارے مجھ سے پوچھو, میں نے 18 یوسف کے جنازوں کو کربلا کی خاک پر پڑے ہوئے دیکھا ہے, تم مجھ سے کس طریقے سے صبر کی بات کر رہے ہو؟ کہا مولا صحیح ہے, آپ نے سچ فرمایا, لیکن مولا شہادت تو آپ کی میراث ہے. میں اتنا سنا میرا امام تڑپ گیا. اے منہال تم نے انصاف نہیں کیا.
لیکن کیا یہ بھی ہماری میراث ہے؟ پھوپھیا ننگے سر ہو، بہنیں اسیر ہو، ماہ رسن بستہ ہو، بھرے ہوئے بازار، سجے ہوئے دربار، اے عزادارو وہ امام جس نے امامت کے بعد جو پہلا مسئلہ بیان کیا وہ کیا کہ جب جناب زینب نے آ کے پوچھا بیٹا سجاد اے میرے لال خیموں میں آگ لگا دی گئی ہے، ارے بیٹا یہ بتاؤ خیموں میں چل کے مر جائے یا خیموں سے باہر نکل جائے؟ اے عزادارو جس امام نے 11 محرم کو بابا کا لاشا بے گور و کفن زمین کربلا پر پڑا ہوا دیکھا، ارے جو اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھتا تھا کہ سکینہ کے تماشے مارے جا رہے ہیں، اے عزادار ہو ایک عجیب جملہ ہے امام نے فرمایا ہے، جملہ کیا ہے؟ امام زمانہ فرماتے میرا سلام اس قیدی پر، میرا سلام اس قیدی پر جس کے گوشت کو زنجیریں کھائیں، جس کے آزادارو وہ مظلوم امام، کبھی کوفے کا بازار، کبھی شام کا دربار اور کبھی زندان شام، امام سجاد نے کون کون سی مصیبتیں، اے عزادارو میرے امام نے اپنے ہاتھوں سے ہتھکڑیے لگے ہوئے ہاتھوں سے 4 سال کی بہن کے جنازے کو، اے سکینہ خدا حافظ بہن جاؤ بابا کے پاس۔ آزادارو بس میں اس کو تمام کر رہا ہوں، چند جملے اور آپ کی زحمت تمام۔ ہاں ایک جملہ سن لیجئے، جب آپ واپس مدینے پہنچے اور جناب محمد حنفیہ آپ سے ملنے کے لیے آئے اور محمد حنفیہ نے امام سجاد علیہ السلام کو سینے سے لگایا، جب سینے سے لگایا تو ایک مرتبہ امام سجاد علیہ السلام فرماتے چچا مجھے چھوڑ دیجئے، چچا مجھے چھوڑ دیجئے۔ کہا بیٹا کیوں؟ کیا تم کو یہ گوارا نہیں ہے میں سینے سے لگاؤں؟ کہا چچا بات یہ نہیں ہے، ارے میرے گلے میں توق خاردار تھا، اس کی وجہ سے اب تک میرا سینہ زخمی ہے، جب آپ سینے سے لگا رہے ہیں مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا ہے۔ ہاں زادارو 25 محرم آئی، 25 محرم، اب اس کے بعد روایت کیا کہتی ہے امام کا آخری وقت قریب ہے۔ ایک مرتبہ امام علیہ السلام نے وضو کے لیے پانی طلب کیا، اس کے بعد نماز ادا کی، پھر اپنے گھر والوں کو بلایا۔ آپ کو معلوم ہے نا امام علیہ السلام کو ولید بن عبد الملک نے ظالم نے زہر دلوایا تھا، اور جب زہر دلوایا تھا آپ مجھے انصاف سے بتائیے جب کسی پر زہر کا اثر ہوتا ہے تو اس پر پیاس کا غلبہ ہوتا ہے، اسے پیاس بہت لگتی ہے۔ ارے جو امام سجاد کو پانی پیش کیا گیا ہوگا، میرے باپ نے کیسے پانی کو پیا ہوگا؟ اے میرے بابا تو پیاسا تھا، تیرا سجاد کیسے پانی پیے؟ جزاکم ربکم ارباب عذاب۔ اور اس کے بعد پھر امام نے اپنی تمام اولادوں کو جمع کیا، گھر والوں کو جمع کیا، امام علیہ السلام نے وصیتیں کی، نصیحتیں کی، اور اس کے بعد امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں بابا نے مجھے سینے سے لگایا، اور سینے سے لگا کے بابا نے مجھ سے فرمایا بیٹا میں تمہیں وہ وصیت کر رہا ہوں جو مجھے میرے بابا نے وصیت کی تھی، اور میرے بابا کو ان کے بابا نے وصیت کی تھی، بیٹا ایک بات کا خیال رکھنا، اس پر ستم نہ کرنا جس کا اللہ کے علاوہ کوئی نہ ہو، بیٹا اس پر ستم نہ کرنا۔ یعنی آخری وقت میں بھی امام علیہ السلام اپنے چاہنے والوں کو یہ میسج دے گئے، امام باقر کو نہیں ہمیں میسج دے رہے تھے۔ دیکھو کبھی کسی کو غریب سمجھ کے، کبھی کسی کو کمزور سمجھ کے، جو صرف اللہ پر بھروسہ کرتا ہو اس پر ظلم مت کرنا، ان پر ستم مت کرنا۔ ہاں آزادارو امام علیہ السلام کی کیفیت بدلنے لگی۔ اب روایت کہتی ہے امام علیہ السلام نے ایک مرتبہ فرمایا مجھے زمین پر لٹا دو،
مجھے زمین پر لٹا دو. امام فرماتے بستر سے مجھے زمین پر لٹا دو. امام کو زمین پر لٹا دیا گیا. کہتے نہیں یہ جو چٹائی ہے نا اس چٹائی کو بھی ہٹا دو, مجھے زمین پر رہنے دو. کہا آقا زمین پر کیوں؟ کہا مجھے میرا بابا یاد آ رہا ہے. ارے میرے بابا کا لاشا کربلا کی تپتی ہوئی زمین پر 3 دن تک پڑا ہوا تھا. ارے سجاد بھی زمین پر دنیا سے رخصت ہوگا. ہائے میرا بابا کربلا میں لاشا بھی پامال کر دیا گیا. میرے بابا